عبداللہ اس لڑکی کو لے کر جا رہا تھا، داؤد نے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کچھ صدمہ ہوا تھا۔ وہ عبداللہ کی شخصیت اور باتوں سے متاثر ہونے لگا تھا، مگر سے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا۔ وہ بہرحال مغربی ملک کا باشندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر عبداللہ کو یہ لڑکی پسند آ ہی گئی ہے تو بہرحال یہ عبداللہ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی۔ داؤد نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی کے قدم بھی ڈگمگا سکتے تھے۔ ویسے بھی اس نے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان خوبصورت عورتوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی لیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہے تو الحمرا کا قلعہ دیکھ کر ہی جائے۔ عبداللہ کے ساتھ جانے کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دوسرے سمت جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ پیچھے سے عبداللہ کی آواز آئی، میں سووینیر شاپ جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ عبداللہ اس لڑکی کے ساتھ دور کھڑا ہوا اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ داؤد نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کچھ سمجھ نہ آیا تو مجبوری میں قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ ڈھیلے قدموں سے عبداللہ اور اس لڑکی کے نقش قدم پر چلتا ہوا سووینیر شاپ پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ اس طرف کھڑا تھا جہاں الحمرا کی تصویر والی ٹی شرٹ لٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ داؤد وہاں پہنچا تو عبداللہ ایک بڑے سائز کی ڈھیلی ڈھالی اور مکمل آستینوں والی ٹی شرٹ خرید چکا تھا۔ یہ شرٹ اس نے لڑکی کو دیتے ہوئے کہا، واش روم میں جاؤ اور یہ ٹی شرٹ پہن کر آؤ۔ ہاں، ایک کام اور کرنا، منہ، ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح دھو لینا۔ اب حیرت زدہ ہونے کی لڑکی کی باری تھی۔ وہ ٹی شرٹ ہاتھ میں پکڑے تاثرات سے خالی چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے بے حس و حرکت دیکھ کر عبداللہ نے کہا، تمہارے 2 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں، جاؤ جلدی کرو۔ لڑکی نے نا سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ داؤد بھی حیرانگی سے عبداللہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ نے بھی کچھ نہ کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ 5 منٹ بعد وہ لڑکی واپس آ گئی، لیکن اب اس کی شخصیت کا تاثر بہت مختلف تھا۔ گرچہ اس ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں اس کا حسن اب بھی سحر انگیز تھا، لیکن اب اس کی شخصیت پر معصومیت غالب آ گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے سے میک اپ بھی اتر چکا تھا۔ گرچہ وہ فطری طور پر بہت حسین تھی، لیکن میک اپ اترنے سے سادگی کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ پہلے بھی ایک قتل کر دینے والی تلوار تھی اور اب بھی اس تلوار کی کاٹ کم نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ تلوار میان میں رکھی جا چکی تھی۔ داؤد نے اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں سوچا، عبداللہ نے اس لڑکی سے صرف 2 کام کروائے اور اس کی شخصیت کا تاثر مکمل طور پر بدل گیا۔ اس سے عبداللہ پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ عبداللہ نے لڑکی کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرایا اور اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی، پھر بٹوے سے 100 یورو کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا، ویری گڈ سینوریٹا، یہ 100 یورو ایڈوانس میں رکھو اور وہاں کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اس کتاب کو 2 گھنٹے تک پڑھو۔ اگر تم نے پڑھ لی تو تم کو 200 یورو اور دوں گا۔ لڑکی ہکا بکا کھڑی تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، ہم کہیں چل نہیں رہے؟ عبداللہ نے کہا، سینوریٹا، ہماری کہیں چلنے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے 2 گھنٹے مجھے دیے ہیں اور کہا تھا کہ جو میں چاہوں گا تم کرو گی، سو جو اب میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک دل نواز مسکراہٹ تھی، گرچہ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ ویسے بھی اب 2 گھنٹے تک وہ اس لڑکی کا باس بن چکا تھا۔ لڑکی نے کہا، مگر اس کتاب میں کیا ہے؟ یہ انگریزی میں ہے اور تمہیں انگریزی آتی ہے، تم اسے پڑھو۔ واپسی پر میں تم سے پوچھوں گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے درست جواب دیے تو میں خوش ہو کر 200 یورو اور دوں گا۔ یوں 2 گھنٹے میں تمہیں 500 یورو مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر عبداللہ واپس مڑا اور لڑکی کو حیران چھوڑ کر داؤد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ داؤد اور عبداللہ سووینیر شاپ سے باہر نکل آئے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ داؤد کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آخر کار اس نے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ کیسی کتاب دی ہے آپ نے اس کو؟ عبداللہ نے کہا، قرآن مجید کی منتخب آیات کا ترجمہ ہے۔ توحید، رسالت، انبیاء، جنت، جہنم اور قیامت سے متعلق کچھ آیات ہیں۔ پھر کچھ آیات وہ اعمال بیان کرتی ہیں جن پر آخرت کی فلاح موقوف ہے۔ آخر میں کچھ احادیث اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر احوال ہیں۔
یہ گویا اسلام اور پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک تعارف ہے۔ داؤد نے کہا، مگر 500 یورو تو بہت بڑی رقم ہے۔ عبداللہ نے کہا، کانفرنس کے منتظمین نے اخراجات کے لیے دیے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان پیسوں کا کیا کروں۔ اللہ نے کرم کیا کہ ان پیسوں کا ایک بہتر مصرف سامنے آ گیا۔ داؤد نے پوچھا، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ لڑکی ایک کتاب پڑھ کر اسلام قبول کر لے گی؟ عبداللہ نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، تم بھول گئے داؤد کہ تھوڑی دیر قبل میں نے کیا کہا تھا، خارج میں تبدیلی لانا ہمارا کام نہیں، ہم اس بساط کے ادنیٰ مہرے ہیں۔ اللہ کے اس حقیر مہرے نے شیطان کے خلاف ایک چال چلی ہے، اللہ چاہے گا تو مؤثر ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ ایک لمحے کو وہ رکا اور داؤد کو دیکھتے ہوئے بولا، داؤد، لوگوں کو مسلمان بنانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ میں نے کر دیا، اسے وضو بھی کروا دیا، کپڑے بھی بہتر کروا دیے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اسلام کو ڈال دے، باقی اس کا نصیب اور اللہ کا فیصلہ، ہمارا کام ختم۔ یہ کہہ کر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں الحمرا کے در و دیوار کو دیکھتے ہوئے مختلف پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ داؤد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد جھجکتے ہوئے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ دیر کے لیے میں سمجھا تھا اسلام کا سفیر ہسپانوی حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے جواب دیا، اللہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہو جاتا۔ شیطان کا داؤ بہت خوفناک ہوتا ہے اور انسان کا نفس اسے برائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ داؤد نے یہ الفاظ سنے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے قرآن میں ان کا قصہ پڑھا تھا، انہوں نے بھی مصری عورتوں کے حسن کے جال سے خود کو بچانے کے بعد ایسے ہی کچھ الفاظ کہے تھے۔ دوسری طرف یہ الفاظ کہتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پر احسان مندی کے گہرے اثرات تھے۔ اس کے لہجے میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اتنی مٹھاس تھی کہ اس کی تاثیر داؤد نے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس کی۔ اسے یہ شخص بہت عجیب محسوس ہوا۔ وہ عبداللہ کی بات کے جواب میں صرف اتنا ہی بول سکا، آپ اپنی پارسائی کو کتنی آسانی سے خدا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، اسی کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے، وہی کریم اپنے مجرموں کا پردہ رکھنے والا ہے۔ داؤد نے کہا، ویسے سچی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ کال گرلز کبھی ایسی نہیں ہوتی، بخدا مجھے خبر نہیں میں تنہا ہوتا اور یہ مجھ کو پیشکش کرتی تو منع کر پاتا یا نہیں۔ داؤد کی بات سن کر عبداللہ مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ مغربی دنیا میں اسپین کی خواتین سب سے زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا، اللہ نے یہ نوبت آنے ہی نہیں دی، اسی لیے اس نے ہم دونوں کو اکٹھا کر کے یہاں بھیجا تھا تاکہ شیاطین کا یہ جال غیر مؤثر ہو جائے۔ شیاطین ہماری بے خبری میں اپنے جال بنتے ہیں، مگر وہ احمق نہیں جانتے کہ ان سے اوپر خدا موجود ہے، وہ ان شیاطین کی بے خبری میں ان کے ہر جال کو غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ داؤد نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جیسے چھوٹے اور معمولی لوگوں کے لیے وقت ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان سے بچاتے پھریں؟ اس کی بات سن کر عبداللہ چلتے چلتے رکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ داؤد، یہ اہم بات ہے، اسے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ عظمت کی اس بلندی پر فائز ہے کہ ہماری نظر کا ہر بڑا ان کے سامنے بہت حقیر اور بہت ہی چھوٹا ہے۔ ان کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ جیسے تم اگر جہاز میں بیٹھ کر 33,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاؤ تو دریا، انسان، درخت اور پہاڑ تمہیں یکساں طور پر پست لگیں گے۔ بلند اور اعلیٰ رب کے سامنے سب حقیر ہیں، مگر وہ کریم ہے، اسی لیے وہ ہر چھوٹے بڑے پر ایک جیسی توجہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے مخلص ہوں، جیسے آپ، جس نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر سچائی کو قبول کیا ہو، ان پر تو اس کی خصوصی نظر کرم رہتی ہے۔ داؤد کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو گیا۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر مسکرا کر بولا، چلیے یہ اچھی بات ہے کہ شیطان نے ہمیں بھی کوئی اہمیت دی ہے اور ہماری طرف بھی کوئی جال پھینکا۔ عبداللہ نے کہا، یقیناً آپ اہم آدمی ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، وہ آپ کے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔ داؤد نے کہا، ویسے معاف کیجیے گا، میرا تاثر یہ ہے کہ یہ جال آپ کے لیے تھا،
اس لڑکی نے ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کے مخاطب تو آپ ہی تھے سینیور۔ داؤد نے سینیور کہتے ہوئے بالکل اس لڑکی کے لہجے کی نقل اتاری تھی۔ اس کے چہرے پر ہنسی کا تاثر تھا۔ عبداللہ بھی ہنسنے لگا۔ پھر داؤد سے دریافت کیا، آپ برطانوی ہیں، آپ کو کرکٹ کا شوق تو ہوگا؟ داؤد نے کہا، بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہے، اس کھیل کو سمجھتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، تو پھر آپ شیطان کے کھیل کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، انٹرنیشنل کرکٹ میں دنیا کے بہترین کھلاڑی شریک ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہر فن مولا نہیں ہو سکتے۔ ان میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے، چنانچہ ہر ٹیم اپنے مخالف کو اس کی طاقت کے بجائے اس کی کمزوری کے میدان میں لے جا کر اس کو شکست دیتی ہے۔ جیسے کرکٹ میں کچھ بیٹسمین لیگ سٹمپ کی طرف بہت اچھا کھیلتے ہیں مگر آف سٹمپ پر کمزور ہوتے ہیں۔ اچھے بالر ہمیشہ ان کو آف سٹمپ پر بال کراتے ہیں، وہ وہاں رنز نہیں کر پاتے اور کوشش کرتے ہیں تو آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ داؤد نے کہا، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر اس کا ہماری گفتگو سے کیا تعلق؟ عبداللہ نے کہا، تعلق ہے، بالکل ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو اسی آف سٹمپ پر گیندیں کرا کر انہیں سلپ میں کیچ آؤٹ کراتا ہے۔ داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ تو سلپ نہیں ہوئے۔ عبداللہ نے کہا، مگر اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک دنیا ہم انسانوں کی ہے، اس سے پوشیدہ ایک دنیا شیطانوں کی ہے جو ہمارے لیے جال تیار کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بلند ایک اور دنیا فرشتوں کی ہے اور ان سب سے بلند اللہ کی اپنی ہستی ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو میں دیکھ سکتا ہوں کاش میں تمہیں دکھا سکوں۔ میرا مالک یہ بساط بچھا کر کہیں چلا نہیں گیا، اس کا عرش قائم ہے، پوری کائنات کی لمحہ بلمحہ اطلاعات عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ ہر غلام پر آقا کی نظر ہے، ہر مخلوق کی اسے خبر ہے، ہر کسی کے حسب حال احکام جاری ہو رہے ہیں۔ داؤد نے قدرے تعجب سے پوچھا، کیا یہاں ہر جگہ فرشتے موجود ہیں؟ عبداللہ نے کہا، ہر جگہ موجود ہیں، ہر لمحہ نگرانی کر رہے ہیں، ہر لمحہ کی اطلاع اسے دیتے ہیں اور ہر لمحہ اس کا فیصلہ نافذ کر رہے ہوتے ہیں۔ گرچہ خدا کی یہ دنیا انسان اور شیطان دونوں سے پوشیدہ کر دی گئی ہے، مگر انسان اور شیطان کی جنگ پر اس کی خصوصی نظر رہتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے اور شیاطین اس پر چھپ کر وار کریں گے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں تو پھر پروردگار اپنی تدبیر کرتا ہے۔ اس تدبیر میں کبھی وہ فرشتوں کو استعمال کرتا ہے اور کبھی انسانوں کو، مگر اس کے نتیجے میں شیطان کی ہر تدبیر آخر کار الٹی اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ کے خاموش ہوتے ہی داؤد نے کہا، اور اس وقت اس کی تدبیر یہ تھی کہ اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ لڑکی یہاں آپ کو ملے گی۔ پھر وہ ایک لمحے کو رکا اور غور سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال نہیں ہے کہ آپ تنہا ہوتے تب بھی آپ کا رویہ کچھ مختلف ہوتا۔ سچ بتائیے کہ آپ تنہا ہوتے تو کیا کرتے؟ عبداللہ نے کہا، یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کرتا، مگر مجھے اللہ سے حسن ظن ہے کہ وہ مجھے بھٹکنے نہیں دیتے، کیونکہ جس وقت وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی اور اپنی خدمات پیش کی تو میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اس تک اسلام کی دعوت کیسے پہنچائی جائے۔ پھر وہ خود ہی ہنستے ہوئے بولا، ایسی لڑکی کو دیکھ کر یہ خیال صرف فرشتہ ہی دل میں ڈال سکتا ہے، اتنا غیر فطری اور غیر مردانہ خیال کبھی کسی انسان کو نہیں آ سکتا۔ عبداللہ کی بات پر داؤد نے زور کا قہقہہ لگایا اور کہا، اچھا تو آپ اس کی بات سن کر اتنی دیر جو خاموش رہے تھے تو یہ سوچ رہے تھے؟ میں سمجھا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہونے پر پچھتا رہے ہیں اور مجھے بھگانے کا طریقہ سوچ رہے ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولا، یہ سب چھوڑیں، وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں تو الحمرا کا باقی حصہ بھی دیکھنا ہے۔ عبداللہ اور داؤد الحمرا کے مختلف حصے دیکھ رہے تھے۔ داؤد اپنے پیشہ ورانہ پس منظر اور الحمرا میں کئی دفعہ پہلے بھی آنے کی بنا پر عبداللہ کے لیے بہترین گائیڈ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی رہنمائی میں عبداللہ نے نہ صرف قلعے کی تمام حصے مختصر وقت میں دیکھ لیے، بلکہ بہت سی ایسی تاریخی معلومات جو اس کے پاس نہیں تھی داؤد کے ذریعے سے اسے مل رہی تھیں۔ وہ دونوں چلتے چلتے تھک گئے تو سرو کے بلند و بالا درختوں کے نیچے بہتے فواروں کے پاس پڑی ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔
الحمرا پر نظر ڈالتے ہوئے داؤد نے عبداللہ کو بتایا، مسلمانوں کے اخراج کے بعد ایک زمانے تک اسپین کے متعصب عیسائیوں نے الحمرا کو نظر انداز کیے رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک امریکی مصنف نے 19ویں صدی میں الحمرا پر کچھ کہانیاں لکھیں جن کو بہت مقبولیت ملی، جس کے بعد اس پر توجہ دی گئی، اور اب اقوام متحدہ نے اسے ایک شاہکار ثقافتی ورثہ قرار دے دیا ہے۔ یہ اسپین کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہے جسے دیکھنے سالانہ 20 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ عبداللہ نے دھیرے سے کہا، مگر وہی نہیں دیکھ جاتے جو سبق یہاں پر سب سے زیادہ نمایاں طور پر لکھا ہوا ہے۔ الحمرا کو دیکھنے کے بعد عبداللہ بہت کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ داؤد کو خیال ہوا کہ عبداللہ اسی عربی عبارت کی بات کر رہا ہے جس پر کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، یعنی لا غالب الا اللہ۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بیشتر لوگوں کو عربی نہیں آتی، اس لیے وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتے۔ عبداللہ نے بدستور کھوئے ہوئے انداز میں کہا، میں اس کے لفظی مطلب کی بات نہیں کر رہا۔ داؤد کی آنکھوں میں سوال تھا۔ پھر عبداللہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں خاص طور پر الحمرا کیوں آیا ہوں؟ داؤد نے کہا، ظاہر ہے کہ غرناطہ آ کر بھی اگر الحمرا جیسے شاہکار کو نہ دیکھا تو کمال کیا۔ عبداللہ نے کہا، بے شک یہ ٹھیک ہے، مگر میں صرف الحمرا کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، وہ تحریر پڑھنے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقش کی ہے۔ داؤد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، مگر کچھ پوچھنے کے بجائے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ عبداللہ نے اپنی بصیرت سے جو کچھ دیکھا ہے اس کو بھی دکھائے۔ نبیہہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے نمبر دیکھا، اس کی ماں ثمینہ کا فون تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں امی؟ تمہاری بلا سے میں کیسی ہوں؟ تم نے پلٹ کر پوچھا ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی؟ امی، میں نے کل آپ کو فون کیا تھا، کیا اس سارا نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ ثمینہ نے کہا، ارے بتایا تھا، مگر میں اس وقت نہا رہی تھی، مگر مجھے ایک ملنے والی کے یہاں جانا تھا، پھر میں بھول گئی تھی، مگر تم تو دوبارہ فون کر لیتی۔ نبیہہ نے کہا، امی میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر اس سارا نے بلا وجہ فون پر ایسی بات کہی کہ دل خراب ہو گیا۔ ثمینہ نے حیرت سے پوچھا، کیا کہا اس نے؟ نبیہہ نے کہا، کہنا کیا تھا، میرے اور خالد کے معاملے میں بلا وجہ دخل دے رہی تھی۔ ثمینہ بولی، اس کی یہ مجال کہ اب میری بیٹی کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرے، دیکھ لوں گی میں اسے۔ نبیہہ نے کہا، رہنے دیں امی، ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، آپ اس سے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے نبیہہ کے ذہن میں سارا کی ہمدردی سے زیادہ یہ احساس تھا کہ اس کا اور خالد کا معاملہ زیر بحث آ جائے گا۔ ثمینہ مزید بگڑ کر بولی، اس کی تو شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، کتنی لڑکیاں دیکھ کر رکھی تھیں میں نے اپنے حمزہ کے لیے، لیکن اس نے ایسا جادو کیا حمزہ پر کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ ہمارا سونے جیسا بیٹا، کیسا لاڈلا بیٹا کیسے خاک میں مل گیا۔ نبیہہ نے کہا، امی، لاڈلے بچے تو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ثمینہ بولی، ارے تو کیا لاڈ نہ اٹھاتے، اور تمہیں کون سا تمہاری مرضی کرنے سے روک دیا تھا؟ ان کا اشارہ نبیہہ کی شادی کی طرف تھا۔ نبیہہ نے کہا، امی مگر میں نے دیکھ بھال کر شادی کی ہے، بھائی کی طرح گٹر کی نالی سے آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کر نہیں آئی۔ نبیہہ کا اشارہ اپنی سسرال کی مالی حیثیت کی طرف تھا۔ اس کی ماں اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، گٹر کی اس پرورش کو تو میں واپس گٹر میں پہنچا کر دم لوں گی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ نبیہہ نے کہا، امی یہ کرنا تھا تو شادی ہی کیوں کرنے دی؟ نبیہہ کی آواز میں جھلاہٹ تھی۔ ثمینہ نے کہا، ارے اس وقت تمہارے ابا کی اپنے بھائی اور بھتیجی سے محبت جاگ اٹھی تھی، وہ ذرا بھی میرا ساتھ دیتے تو میں یہ رشتہ ہونے ہی نہیں دیتی، مگر اب میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اسے طلاق دلوا کر ہی دم لوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون پٹک دیا۔ عبداللہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے دھیرے دوبارہ گویا ہوا، تم جانتے ہو داؤد کہ اللہ تعالیٰ 2 طریقوں سے انسان سے گفتگو کرتے ہیں؟ داؤد نے کہا، ایک طریقہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ وحی بھیج کر نبیوں کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیرتے ہیں، قوموں اور انسانوں کے حالات میں عبرت کے نشان چھوڑتے ہیں۔ داؤد نے کہا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیے کہ یہاں الحمرا اور غرناطہ میں کیا نشانیاں ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ داؤد کے لہجے میں تجسس بہت نمایاں تھا۔ اسے عبداللہ کے ساتھ گزارے ہوئے چند گھنٹوں میں اندازہ ہو چکا تھا کہ عبداللہ کا علم، چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کا انداز عام لوگوں سے کہیں زیادہ غیر معمولی ہے۔
عبداللہ نے کہا، تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ دیر قبل میں نے کہا تھا کہ الحمرا میں نقش لا غالب الا اللہ اپنے اندر موجود بہت بڑے حقائق کا آئینہ دار بھی ہے۔ یہ حقائق شاید غرناطہ ہی میں کھڑے ہو کر زیادہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ داؤد نے کہا، جی بالکل یاد ہے، اور آپ نے پہلی حقیقت یہ سمجھائی ہے کہ ہم سب اس بساط کے ادنا مہرے ہیں، اصل طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ داؤد نے پوری بات کا خلاصہ کر دیا، پھر وہ سر پر ہاتھ مار کر بولا، اس پہلی بات ہی میں اتنی تفصیل ہو گئی، اور پھر وہ لڑکی آ گئی جس کی بنا پر دوسری حقیقت بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ عبداللہ نے پوچھا، تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ٹیکسی میں یہاں آتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہودی اپنی تاریخ بھول چکے ہیں؟ داؤد نے کہا، جی بالکل یاد ہے، بلکہ آپ نے خدا کے کسی قانون کا ذکر کیا تھا جس کی بنا پر اہل غرناطہ نے کم تعداد کے باوجود پورے یورپ کے متحدہ فوج کو شکست دی تھی۔ یہ دو گرہیں تو میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہیں، خاص کر یہود کی تاریخ والی، کیونکہ یہودی تو دوسری قوموں سے کہیں زیادہ اپنی تاریخ اور اپنے ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے داؤد سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ یہودی کون ہیں؟ داؤد نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، میں اس سوال کو نہیں سمجھا، یہودی تو بس یہودی ہیں۔ وہ واقعی عبداللہ کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ عبداللہ نے کہا، یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایک فرد کا نام نہیں، وہ ایک تاریخ کا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت کا نام ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ اور فعال طریقے پر اہل دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ داؤد نے عبداللہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی ہیں، سارے مذاہب کے پیروکار ان کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہود ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ عبداللہ نے کہا، بے شک یہود مسیحی اور مسلمان سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں ایک دوسری بات بتا رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج سے 4000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا، اور جب وہ ان میں سرخ روح ہو گئے تو پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ تا قیامت دنیا کی امامت اور رہنمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کرے گی۔ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مرکز یعنی مشرق وسطیٰ میں بسا دیا، اور ان کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جب وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو دنیا میں عروج پائیں گے، اور جب اس کی نافرمانی کریں گے تو ذلت، محکومی اور عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل پر یہ قانون نافذ کیا گیا، وہ فرما برداری کرتے تو دنیا پر غالب رہتے، اور نافرمانی کرتے تو بدترین عذاب کا شکار ہو جاتے۔ عبداللہ یہیں تک پہنچا تھا کہ داؤد نے اپنی معلومات بیان کرنا شروع کر دی۔ جی یہ تو مجھے معلوم ہے، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، ان کی نافرمانی کی سخت سزا پائی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت عروج حاصل کیا، پھر بخت نصر کے دور میں ذلت و عذاب کا شکار ہوئے، پھر مکابیوں کے دور میں دوبارہ عروج حاصل کیا، اور پھر مسیح علیہ السلام کے بعد رومیوں کے ہاتھوں پھر بدترین تباہی کا سامنا کیا۔ میں اس تاریخ سے واقف ہوں، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا، ہاں، اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہود اپنی تاریخ کے اصل سبق کو بھول چکے ہیں۔ اس نے اپنے اس جملے کی وضاحت شروع کی جو اس نے ٹیکسی میں داؤد سے کہا تھا۔ یہ یہود کی بڑی بدقسمتی تھی اور ہے کہ وہ عروج و زوال کے اس قانون کو تاریخی عوامل کا نتیجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قانون واضح طور پر یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا موجود ہے، مگر بدقسمتی سے جب کسی قوم پر فکری اور اخلاقی زوال طاری ہوتا ہے اور اقتدار کی محبت ان پر غالب آ جاتی ہے تو اسے واضح ترین حقائق بھی نظر نہیں آتے۔ چنانچہ آخری دفعہ جب یہود کو ایک موقع دیا گیا اور وہ مسیحی بھیجا گیا جس کے وہ منتظر تھے، تو انہوں نے اس کی بات ماننے کے بجائے اس کا انکار کر دیا، بلکہ اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ داؤد نے پوچھا، آپ کا اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے؟ عبداللہ نے کہا، جی ہاں، یہودی ان کے آنے کے منتظر تھے، انہیں یقین تھا کہ ان کا مسیحا آ کر ان کو رومیوں کی غلامی سے نکالے گا۔ مسیحا واقعی آ گئے، مگر وہ ان کو اللہ کا قانون سمجھانے لگے، یہ بتانے لگے کہ اس اخلاقی پستی کے ساتھ جس کا یہود شکار تھے
وہ کبھی اس غلامی سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ قانون یہ تھا کہ اگر ایمان و اخلاق میں لوگ پست جگہ پر کھڑے ہیں تو ان پر ذلت اور غلامی مسلط ہو جائے گی۔ وہ ایمان و اخلاق میں بہتر جگہ پر آئیں گے تو غلبہ اور دنیاوی اقتدار ان کا منتظر ہوگا۔ بدقسمتی سے یہودی لیڈرشپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ مسیحا کی شکل میں کسی فوجی جرنیل کے منتظر تھے جو رومی غلامی سے ان کو نجات دلائے۔ چنانچہ وہ ان کی تنقید پر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ان کے دشمن ہو گئے اور آخر کار نتیجہ بھگت لیا۔ رفع مسیح کے بعد یہود نے بغاوت کر دی، جسے کچلنے کے لیے ٹائٹس کی قیادت میں رومی فوج نے حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بڑے پیمانے پر یہود کا قتل عام ہوا اور تمام یہودی فلسطین سے نکال دیے گئے۔ داؤد کے چہرے پر عجیب کیفیات تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ عبداللہ بولتا رہا۔ مسیح کے کفر کی پاداش میں یہود کو امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اسی منصب پر فائز کر دیا گیا۔ جب ان کے درمیان آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بنی اسماعیل آپ پر ایمان لائے، جس کے بعد بطور انعام دنیا کا اقتدار ان کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی صدیوں تک وہ وفاداری کے اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے، مگر جب انہوں نے وہی روش اختیار کی تو خدائی عذاب کا کوڑا ان پر مسلط ہو گیا۔ پہلے بغداد میں تاتاریوں کی شکل میں عذاب الہی ان پر نازل ہوا اور اس کے بعد یہاں غرناطہ میں عربوں کی آخری سلطنت بھی برباد ہو گئی۔ یورپی مسیحی اقوام نے اسپین کے عربوں کے ساتھ، جنہیں وہ مور کہتے تھے، وہی سلوک کیا جو رومیوں نے یہود کے ساتھ کیا تھا۔ داؤد بدستور خاموش تھا، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ عبداللہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ غرناطہ کا حکمران خاندان، جو اندلس میں عربی اقتدار کی آخری نشانی تھی، انصار کے قبیلے بنو خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا اقتدار معجزانہ طریقے پر 250 برس کے طویل عرصے تک یہاں قائم رہا، اس لیے کہ وہ لا غالب الا اللہ کے علم بردار تھے۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ سے وابستگی کا یہی وہ سبب تھا جس کی بنا پر پورے یورپ کی متحدہ طاقت بھی مل کر ان کو شکست نہیں دے سکی۔ مگر جب ان کی اخلاقی حیثیت اپنی آخری پستی کو جا پہنچی تو فرنینڈس اور ایزابیلا عذاب الہی کی طرح نازل ہوئے اور پورے اندلس سے عربوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ بس ایک تحریر یہاں الحمرا کے در و دیوار پر نقش ہے، جو خاموش زبان میں لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا برحق ہے، وہ زندہ ہے، دنیا کا نظام اپنی مرضی کے تحت چلا رہا ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر اس نے یہودیوں اور عربوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خدا کی نافرمانی کریں گے تو مغلوب ہو جائیں گے اور فرما برداری کریں گے تو غالب ہوں گے۔ بدقسمتی سے یہود اور مسلمان دونوں نے اس قانون خداوندی کو نہیں سمجھا۔ وہ دوسری قوموں کے اپنے اوپر غلبے کو دوسروں کی سازش اور ان کے ظلم کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ وہ دراصل خدا کی سزا کا ظہور ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا ہے اور وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ روز قیامت وہ اسی طرح افراد کی سزا و جزا کرے گا۔ خدا کے ہونے اور روز قیامت اس کی سزا و جزا کے برحق ہونے کا اس سے بڑا ثبوت دنیا اور کیا دیکھنا چاہتی ہے؟